اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت خاص ہے کہ جینڈر بچوں کو اکثر پڑھائے جاتے ہیں کہ جینڈر کیا ہوتے ہیں۔ جینڈر میں ہمارے پاس آتے ہیں میسکولائن اور فیمینائن، ٹھیک ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ میسکولائن جو ہے یہ میل ہے اور فیمینائن جو ہے یہ فیمیل ہے۔ ہمیشہ ہر اسکول میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر چیز میں آپ اگر کوئی فارم دیکھیں گے، کوئی اپلیکیشن دیکھیں گے، کوئی جاب کے لیے جائیں گے، ہر جگہ پہ جینڈر میں یہی ہوگا، میل ہے اور فیمیل ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ میل اور فیمیل کے علاوہ بھی دنیا میں اللہ نے کوئی جینڈر بنائی ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ فوکس کر کے ذہن کو، میری بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے اور بھی جینڈرز بنائی ہیں، لیکن ہم نے جینڈر میں صرف یہی نالج آج تک پڑھا ہے، میسکولائن، فیمینائن، میل اور فیمیل۔ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو مرد اور عورتوں کی جنس کے لیے ہوتے ہیں، جو کہ نہ ماں باپ بچوں سے شرماتے کرتے ہیں اور نہ ہی ٹیچر وغیرہ جو ہے وہ شرماتے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کا بھی الگ ٹاپک ہے، کسی وقت اس کو بھی کریں گے، لیکن ابھی ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ جینڈر ہم نے پڑھا کہ میل اور فیمیل ہوتے ہیں، سب نے یہی بتایا، آپ کے والدین نے بھی یہی بتایا، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ نے جینڈر میں میل اور فیمیل کے علاوہ جینڈر بھی پیدا کیے ہیں۔ وہ کسی کے نالج میں ہو وہ کیا ہوتے ہیں؟ نہیں پتا۔ ایک بڑا عجیب سا لفظ ہے جس کو ہم لیتے ہوئے بڑا شرماتے بھی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی گالی دے دی ہے۔ خسرا ایک لفظ ہم نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے، خسرا ایک لفظ ہم نے سنا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں پتا ہے آپ لوگوں کو؟ اور اس کا نام ٹرانسجینڈر ہوتا ہے۔ ٹرانسجینڈر، جس طرح ہمارا جینڈر نام ایک ٹاپک ہے جس میں میل اور فیمیل آتے ہیں، یہ ٹرانسجینڈر بھی اس سے ملتا جلتا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن وہ نام اس کے اندر شامل کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کیوں نہیں ہمارے ٹاپک میں استاد جینڈر اور ٹرانسجینڈر لکھتے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ٹیچر جو ہیں جینڈر اور ٹرانسجینڈر لکھ کے بچوں کو پہچان کروائیں کہ بیٹے اگر آپ کوئی خسرا لفظ سن لیں تو اس کے اوپر آپ نے کوئی اپنا امپریشن خراب نہیں دینا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اسی دنیا میں 50% لوگ موجود ہیں، آپ کو جگہ جگہ پہ جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ پھر کیوں کسی فارم کے اندر، کسی جاب کے اندر، آئی ڈی کارڈ بنانے والے دفتر کے اندر کسی جگہ پر جینڈر کے ساتھ ٹرانسجینڈر کا بلاگ نہیں بنا ہوتا؟ کیوں نہیں بنا ہوتا؟ جبکہ اللہ نے ایک چیز بنائی ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو ایک شہر میں ایک بندہ نظر آئے، ایک ہی شہر میں آپ کو ہر اشارے پہ، ہر علاقے میں، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی آپ لوگ 8-10 لوگ ایسے نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعداد کوئی زیادہ ہے جو آپ کو جگہ جگہ پہ نظر آتی۔ تو کیا ٹیچرز کو پڑھانا نہیں چاہیے کہ جینڈر اور ٹرانسجینڈر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اس میں اب کیسی خاص نالج کی بات ہے کہ جینڈر جو ہے اس میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر کا خانہ خالی نہ لکھنے کی وجہ سے وہ بچے پڑھ نہیں پاتے، ان کے ایڈمیشن نہیں ہوتے کہ ان کے خانے میں ان کی قسم لکھی نہیں ہوتی۔ جب تک بچہ 8-10 سال کا ہوتا ہے، 12 سال کا ہوتا ہے، تب تک اس کو ٹرانسجینڈر کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ایشو تھا۔ بعض تو بچپن سے پتہ چل جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر بچوں کو اس ایج تک نہیں پتا ہوتا۔ جب وہ 12-13 سال کی عمر میں شروع ہوتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ میرے میں کوئی چیز چینج ہے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ ایسی مخلوق نہیں ہیں کہ آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ کے سامنے کوئی عجیب چیز آپ نے دیکھی ہے تو آپ کو اس کے فرق کا نہ پتا ہو۔ ہم مسلمان ہیں، آپ لوگ نالج رکھتے ہیں، ہمیں ہر چیز کے، ہر جینڈر کی، اس کے موومنٹ کا، اس کے فرق کا آپ کو ڈفرنس پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر اس کے اندر کیا فرق ہے جسمانی طور پر۔
جسمانی اعضاء میں چینجنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ جینڈر سے نکل کے ٹرانسجینڈر نام اس کا بن جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی اس کا قصور تھوڑی ہوتا ہے۔ کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا وہ جینڈر ہے یہ ٹرانسجینڈر ہے، یہ میڈیکیشن کے بعد پتا چلتا ہے، میڈیکلی جو ہے وہ چیک اپ کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹرانسجینڈر والا کام ہے جس کی وجہ سے اللہ نے پیدا ہی اس کو اس طرح کی ہے۔ تو جب اللہ ایک چیز کو پیدا کر رہا ہے تو آپ کیسے اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں کہ نہ آپ کو ٹرانسجینڈر کا پتا ہے، نہ آپ کو اس کی بناوٹ کا پتا ہے، نہ اس کے جسمانی فرق کا پتا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ خدا نخواستہ زندگی میں کبھی بھی آپ کے قریب میں راؤنڈ اباؤٹ میں کوئی بچہ ایسا ہو سکتا ہے جس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو چیزیں ہیں آپ کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں تو باقاعدہ ان کا ذکر ہے، تو جب اگر قرآن پاک میں جو چیز کا ذکر ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اس چیز سے انکار کریں اور آپ کو اس چیز کا نہ پتہ ہو؟ ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جینڈر اور اس کے ساتھ ایک لائن جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کی ضرور ہونی چاہیے جب بھی ایجوکیشن کی کسی جگہ پہ بھی بچوں کا داخلہ ہوتا ہے، تاکہ ماں باپ شرمائے بغیر روئے بغیر اپنے بچے کو بجائے کہ گھر دبا کے رکھیں، بہتر ہے اس کے خانے کو ٹک کریں، اس کا نام لکھیں اور وہ بچہ بھی ایجوکیشن لے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے نہ بنے ہونے کی وجہ سے اب بچہ جو ہے وہ اسکول میں داخل نہیں ہو سکتا، یا پھر کیونکہ اس کی جو برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، جو ہماری پیدائشی پرچی ہوتی ہے، اس کے اوپر تو یہی لکھا ہوتا ہے، تو ایڈمیشن کس پہ ہوتے ہیں؟ پیدائشی پرچی پہ۔ تو جب پیدائشی پرچی پہ لکھا ہوتا ہے وہ ماں باپ کسی کو دکھا نہیں سکتے، جس وجہ سے بچے جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں، وہ پڑھ نہیں پاتے۔ اور اس کا آخر میں حل کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ان کے کوئی ٹیم ہوتی ہے، جو ان کے بڑے ہوتے ہیں، جس طرح بچہ پیدا ہوا وہ کئی سال پہلے جیسے ہمارے نانا دادا تھے، اس طرح کوئی اسی ٹرانسجینڈر کی کمیونٹی میں جو ان کے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، پھر ان کو جو ہے وہ بچہ دے دیا جاتا ہے، جبکہ صرف اس کے جسمانی اعضاء میں چینجنگ تھی، باقی اعضاء سارے پورے تھے، 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، ہر چیز پوری ہوتی ہے، لیکن پھر کیوں دے دیا جاتا ہے اس کو؟ صرف اس کو ٹرانسجینڈر لفظ پکارے نا، ماں باپ بھی ڈرتے ہیں، بچے نے کیا کرنا، بچہ تو اب اللہ کی طرف سے آیا، اس کا تو کوئی قصور نہیں، تو ماں باپ وہ لفظ نہیں سن سکتے، یعنی اس لفظ کے ساتھ لڑ نہیں سکتے کہ اگر معاشرے میں کوئی کہے کہ آپ کا بچہ ٹرانسجینڈر ہے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ بچہ ہی اٹھا کے ان کی کمیونٹی کو دے دیتے ہیں، پھر وہ چاہے مانگنے پہ لگائیں، چاہے پڑھائیں، دنیا میں جو مرضی کریں۔ اتنی دنیا کی صدی چلنے کے بعد اب آ کے ٹرانسجینڈر کا آئی ڈی کارڈ بننا شروع ہوا ہے، اب آ کے اتنی زندگی چلنے کے بعد چند مہینے پہلے منظوری ہوئی ہے کہ گورنمنٹ نے ان کا ٹرانسجینڈر کا آئی ڈی کارڈ بنانا فکس کر دیا، کیونکہ موسٹلی جو ٹرانسجینڈر تھے وہ موٹر سائیکل وغیرہ ڈرائیو کرتے تھے تو ان کا لائسنس نہیں بنتا تھا، اس وجہ سے اب آ کے پوری زندگی کے بعد ان کا آئی ڈی کارڈ بنا، لیکن وہ بچے نہیں پڑھ پاتے۔ اب بچے روتے ہیں کہ ماں باپ اپنے پاس ہمیں کیوں نہیں رکھتے، اب ماں باپ نہیں اتنی قوت مدافعت اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا کے سامنے فیس کرتا دیکھیں، جبکہ کرنا چاہیے، ہر بچہ ہی دل کا ٹکڑا ہوتا ہے نا، اگر اس کے کوئی جسمانی اعضاء میں چینجنگ ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، ماں باپ کو پالنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید پیچھے کوئی 2-3 سال پہلے ایک بڑا مشہور ڈرامہ گزرا تھا، خدا میرا بھی ہے، میں نے کبھی ڈرامے نہیں دیکھے لیکن یہ ڈرامہ میں نے دیکھا تھا ضرور، آپ لوگ ریسرچ کرنا اور چیک کرنا کہ خدا میرا بھی ہے، یہ اس کا ٹائٹل نام تھا، دیکھا تھا؟ اور وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ لیڈیز کے گھر ٹرانسجینڈر پیدا ہوتا ہے، میاں بیوی کا بہت شدید پیار ہوتا ہے، بہت زیادہ، جس کو آپ لوگ سمجھیں کہ لو میرج ہے، اس طرح کا ان کا پیار ہوتا ہے، لیکن میاں کہتا ہے کہ میں نے اس کو نہیں رکھنا، اس کے والدین کہتے ہیں کہ یہ ٹرانسجینڈر ہے تو ہماری بدنامی ہوگی، تو میاں چاہتا تھا رکھنا لیکن اپنے ماں باپ کی وجہ سے اس نے نہیں رکھا، بیوی نے کہا میں نے اس کو نہیں دینا، تم مجھے چھوڑ دو، وہ علیحدہ ہو جاتی ہے، اس کو ڈیورس ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بچے کو پوری زندگی پالتی۔ اب وہی بات، کیونکہ سکولز کے فارم میں ٹرانسجینڈر نہیں ہوتا،
اس وجہ سے اس کے لیے داخلہ نہیں ہوا. اس نے علیحدہ سے گھر میں اسٹڈی کا روم تیار کیا اپنے بیٹے کے لیے. اب وہ بیٹا تھا، یہ بیٹی ہے، اس کا سوال بعد میں آئے گا. اب اس نے اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ روم تیار کیا، روم تیار کر کے اسپیشل ٹیچر رکھا، اور اس نے پوری زندگی ٹیچر سے گھر میں ایک کمرے میں پڑھا اور ساری ایجوکیشن لی. ٹھیک ہو گیا. اور اب ڈگریز نہیں لی کیونکہ بورڈ میں بھی پیدائشی پرچی چلنی تھی. وہ ڈگری کے بغیر ایجوکیشن ساری اس نے گھر میں لی اور وہ بہت بڑا بزنس مین بن گیا. اور جو ٹیچر اس کو پڑھانے آتا تھا، لکیلی اس کو وہ بچہ بہت پسند آیا. جب وہ ینگ ہوا تو وہ اسی کے ساتھ بزنس مین بن کے اپنا کام کرنے لگ گیا. اس نے تو نیکی کمال ہی. اسی طرح بچوں کو جب پتہ نہیں ہوتا، ماں باپ اتنے کرائسس سے گزرتے ہیں لیکن ان میں برداشت نہیں ہوتی. جیسے عام روٹین میں ہمارے ہاں لڑکیوں کو طلاق ہوتی ہے، کتنا ایک گالی کی طرح نام لگتا ہے، جبکہ اس میں عورت کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہوتا. اسی طرح جب ٹرانسجینڈر پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی زیادہ تر 100 میں سے کوئی ایک ماں ہوگی جس میں یہ قوت ہوگی کہ وہ اپنے بچے کو اپنے پاس رکھ لے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے پاس رکھ لے، ادروائز نہیں رکھتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہیں رکھتے. وہ لے ہی جاتی ہے کمیونٹی، خود نہیں لے کے جاتی، وہ لوگ دے دیتے ہیں نا جو نہیں پالتے. اب ہمارا ٹاپک تھا کہ ٹرانسجینڈر ان دونوں میں سے کیا ہوتا ہے. جس طرح جینڈر ایک ٹاپک تھا اور اس میں میل اور فیمیل آتے تھے، اسی طرح ٹرانسجینڈر بھی ایک جینڈر ہے جس کے اندر میل اور فیمیل دونوں آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ بہت ہی گہری بات ہے جو کہ کبھی بھی نہ والدین کو نہیں پتا تھی اور بچوں کو کیا پتا نہیں، لیکن بچوں کو پتانی چاہیے ماں باپ کو، تاکہ دنیا میں کوئی چیز دیکھیں تو وہ ڈر نہ جائیں. ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی ہیں، یہ کوئی ایسی بری انہونی چیز نہیں. جینڈر کے اندر ہم نے پڑھا میل اور فیمیل، ہم نے پڑھا آدمی اور عورت. اسی طرح ہم اکثر ٹرانسجینڈر ہی بولتے ہیں. خسرا لفظ کا انگلش میں میننگ جو ہے وہ ٹرانسجینڈر ہی ہے. ٹرانسجینڈر ہم بولتے ہیں. اب اس میں میل اور فیمیل دونوں ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں کا جلدی فرق پتا چل جاتا ہے کہ یہ میل ہے اور آپ فیمیل ہے، فوری طور پہ پتا چل جاتا ہے. ان کے اندرونی پرابلمز ہوتے ہیں جو فوری طور پہ ہمیں نظر نہ آنے والے ہوتے ہیں، صرف اندرونی طور پر پہچان ہوتی ہے. بہت فرق جو ایسے ہیں صرف جسمانی طور پر اندرونی، یہ تو آپ کو تو صاف دیکھ کے پتا چل جاتا ہے نا یہ فیمیل ہے یہ میل ہے. ان کی ایسی چینجنگ نہیں ہوتی. میل بھی لڑکیوں والے کپڑے پہن لیتے ہیں، فیمیل بھی لڑکیوں والے کپڑے پہن لیتی ہیں، کیونکہ ان کی آپ لوگوں کی مشابت میں چینج ہے. مشابت کیا ہوتا ہے؟ ملنا جلنا. آپ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں، صاف پتا چل جاتا ہے کہ یہ عورت ہے یہ مرد ہے. ٹھیک ہے، ان کی مشابت میں نہیں پتا چلتا کہ یہ مرد ہے کہ عورت ہے. ان کی مشابت میں ایک جیسی ہی شکل ہوتی، ایک جیسی آواز ہوتی، صرف ان کے میل اور فیمیل کا اندرونی اعضاء سے پتا چلتا ہے، اور وہ صرف اسے ہی پتا ہوتا ہے، دیکھنے والے کو نہیں پتا چلتا. آپ لوگوں کو تو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے نا کہ میل اور فیمیل، ان کو نہیں پتا چلتا. ان کے اندرونی اعضاء جب تک آپ ان کو جانتے نہیں ہیں، وہ آپ کو بتائیں نا، تب تک آپ کو نہیں پتا چلتا کہ میل ہے یا فیمیل ہے. بچپن سے آپ جب اتنا سا بچہ ہوتا ہے تو اس کے اگر تو اعضاء کا پتا چل جائے جن کے پاس وہ رہتا ہے، ان کی مرضی ہے کہ وہ اس کو. اب ہماری مسئلہ یہ ہے کہ آپ میل نہیں بن سکتی اور وہ فیمیل نہیں بن سکتے. اگر ایسے ہوگا، اگر آپ لڑکیوں والے کپڑے پہن کے باہر نکلیں گے، میک اپ کر کے آپ لڑکوں والے، لوگ کیا کہتے ہیں اس چیز کو؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جینڈر چینج کی ہے، ڈریسنگ چینج کی تو جینڈر چینج کی ہے. کسی کو پتا ہو کہ جب ایسے جائیں تو لڑکے لوگ ہوٹنگ کر کے کیا کہتے ہیں؟ یس. جب آپ چینج کر کے باہر نکلیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو خسرے کے نام سے بلانے لگ جاتے ہیں. کتنا اس کا مطلب ہے کہ جب ہم دونوں میں سے جنس جو چینج ہے وہ ٹرانسجینڈر ہے. اب اس کے اندر میل فیمیل کا بھی یہ ایشو ہوتا ہے، یا تو وہ چھپا لیتے ہیں کہ فیمیل بن کے غلط ہی کام ہوتے ہیں، صحیح کام کر کے فیمیل بن کے رہا ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے، زیادہ تر تو وہ کیا کرتے ہیں کہ لڑکوں والی چیزیں پہننی شروع کر دیتے ہیں، تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میل ہے یہ فیمیل ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ ان کے اندرونی اعضاء صرف چینج ہوتے ہیں. آپ لوگوں جیسی مشابت میں چینجنگ نہیں ہوتی، شکل و صورت میں چینجنگ نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے، وہ نہ نظر آنے والی چیزیں ہوتی ہیں جس کا صرف پتا ہوتا ہے کہ یہ میل ہے کہ فیمیل، تو وہ اپنے آپ کو چاہے میل بنا لے چاہے فیمیل بنا لے، تو جو مانگنے والے ہیں وہ تو اپنے حساب سے کر لیتے ہیں، لیکن اب آ کے میں نے ایک سال میں تھوڑی سی چینجنگ دیکھی ہے کہ 4-5 لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ بلا جھجک پتہ نہیں ماں باپ نے نکال دیا اور وہ بچیاں پڑھ گئیں، یعنی اس میں میل اور فیمیل تھے 4-5 میں نے بڑے اچھے کیٹیگری کے عہدے پہ لگے دیکھے ہیں جو میڈیا پہ بڑے مشہور ہوئے ہیں، ہم نے ان کے انٹرویوز بھی کیے تھے کہ وہ لڑکیاں کوئی پولیس میں لگی ہے، کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں، ایک تو ڈاکٹر بنی ہے، اس طرح اب یقیناً اگر بنی ہے اس کو کہہ رہے ہیں وہ لڑکیوں والے روپ میں ہے تو اس کا مطلب کہ وہ فیمیل ہوگی، ٹھیک ہے، وہ فیمیل ہوگی، تو بہت چند لوگ ایسے نظر آئیں گے 100 میں سے کوئی 1 یا 2 جو کہ کچھ بن جائیں گے، کیونکہ زمانہ فیس کرنا ہوتا ہے نا، آپ کو کچھ بننے کے لیے زبردستی پڑھنا پڑتا ہے اور قدم قدم پہ آپ کو ہوٹنگ کرتے ہیں، قدم قدم پہ، ٹھیک ہے، تو اب ان کے اعضاء میں کیا چینج ہوتا ہے، بہت نفسیاتی کام ہے اور ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے، نیکسٹ لیکچر میں اس کو کبھی یہ بھی بتاؤں گی، ابھی آپ نے اپنے چیز میں یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر یہ کمیونٹی میں ہمارے جینڈرز ہوتے ہیں تو ادر کمیونٹی ہماری ٹرانسجینڈر ہے اور اس کا کالم ہونا چاہیے، یہ دنیا کو سوچنا چاہیے، اس کے اندر جیسے اس کے اندر میل فیمیل ہے تو ٹرانسجینڈر کے اندر بھی میل اور فیمیل ہیں اور اس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں لیکن ہم ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور ہم ان کو نان ایکسپٹ کرتے ہیں تو وہ بیچارے رولتے رہتے ہیں اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، ہمارے سکولز میں، کالج میں، یونیورسٹی میں وہ نہیں پڑھ سکتے، الاؤ ہی نہیں ہے ان کو، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ایک اور بھی کیٹیگری ہے وہ تو بڑی سیکرٹ ہے، اس کے علاوہ ٹرانسجینڈر کے وہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے، یہ چونکہ آپ کے میل اور فیمیل جینڈر کے اندر موجود تھا تو میری خواہش تھی کہ آپ لوگ بچے نہیں ہیں، بچوں کو بھی بتانا چاہیے، آپ بچے نہیں ہیں، آپ لوگ بڑی ایج کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کے نالج میں سب سے زیادہ پتا ہونا چاہیے، کیونکہ جو عام بچہ ہوتا ہے جو اپنی ایج وائز پڑھ رہا ہوتا ہے نا اس کا جو مائنڈ لیول ہوتا ہے نا وہ آرام آرام سے گرو ہوتا ہے، لیکن سلو لرنر جو بچے ہوتے ہیں جو ایجوکیشن میں پیچھے اور اپنی عمر میں آگے اور ان کا جس طرح ایجوکیشن پیچھے ہے نا ان کا دماغ بھی تھوڑا سا پیچھے ہی ہوتا ہے، تھوڑا پڑھائی سے پیچھے ہوتا ہے نا، وہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کی جو نفسیات ہے نا وہ بہت زیادہ چلتی ہے، یہ جینوین چیز ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔